یہ ان دنوں کی بات ہے جب میں چھوٹی سی تھی، ایک چھوٹے سے شہر میں رہا کرتی تھی۔ وہ شہر کب تھا گاؤں جیسا تھا، جہاں پرائمری اسکول میں لڑکے اور لڑکیاں ساتھ پڑھتے تھے۔ ویسے تو لڑکیوں کے لیے علیحدہ اسکول تھا، لیکن پڑھائی اچھی نہ ہونے کے باعث اکثر لڑکیاں ہمارے اسکول میں پڑھنے کو ترجیح دیتیں۔ کلاس میں اکثریت لڑکیوں کی تھی، یہی وجہ تھی کہ ہماری کلاس اسکول کی سب سے اچھی جماعت تھی، کیونکہ لڑکیاں زیادہ استادوں کی فرما بردار ہوتی ہیں اور کھیل کود سے زیادہ پڑھائی میں دلچسپی رکھتی ہیں، جبکہ وہ کلاس جس میں لڑکے زیادہ ہوتے تعلیمی لحاظ سے بہتر نہ ہوتی، کیونکہ لڑکے شرارتیں کرتے، ڈسپلن توڑتے اور اپنے کپڑے بھی اجلے نہ رکھتے، جبکہ لڑکیاں صفائی ستھرائی کا بھی خیال رکھتی تھیں۔ یوں سمجھ لیجئے کہ ہماری کلاس سارے اسکول کی سب سے اچھی کلاس تھی۔ یہ بات ہر استاد کے منہ پر تھی۔ ہماری کلاس کا مانیٹر لڑکا، جس کا نام راجویر تھا، وہ اعلیٰ ذات کا تھا، تبھی اس کی سب عزت کرتے تھے۔ اس کا باپ ایک تاجر تھا، اس کے رکھ رکھاؤ اور عادات سے خوشحالی ظاہر ہوتی تھی۔ راجویر بہت ذہین اور خوبصورت تھا، مگر چالاک نہیں تھا، سیدھا سادہ تھا، تقریریں اچھی کرتا تھا۔ جب بھی کوئی فنکشن یا تقریری مقابلہ ہوتا، اول نمبر لیتا تھا۔ اس وجہ سے بھی ہیڈ ماسٹر صاحب، استاد اور لڑکے لڑکیاں اس کو چاہتے تھے۔ میں اپنی جماعت کی سب سے کمزور لڑکی تھی، اتنی خوبصورت بھی نہ تھی، مجھ سے کہیں زیادہ ذہین، چالاک، امیر اور خوبصورت ہمارے ساتھ پڑھتی تھیں۔ پھر بھی سمجھتی تھی کہ راجویر مجھ کو چاہے گا، شاید یہ میری خود فریبی تھی یا خام خیالی، مگر اپنے اسی تصور میں بہت خوش تھی۔ بے شک وہ میری طرف دیکھتا بھی نہ تھا، مگر وہ کسی اور کو بھی لفٹ نہ دیتا تھا۔ حالانکہ ان دنوں ہم اتنے بڑے نہ تھے، فلموں اور ڈراموں کی وجہ سے ہم کو اتنا شعور ضرور تھا کہ لڑکے اور لڑکیاں آپس میں دوستی اور محبت کرتے ہیں۔ میرے گھر سے راجویر کا مکان نزدیک تھا۔ ہم صبح 8 بجے اسکول جاتے اور 2 بجے واپس آتے، تھوڑی دیر آرام کرتے، کھانا وغیرہ کھاتے اور پھر ٹیوشن کے لیے چلے جاتے تو 6 بجے لوٹنا ہوتا تھا۔ یوں ہم گھر سے زیادہ وقت اسکول میں ایک ساتھ رہتے تھے۔ انہی دنوں اسکالرشپ کی تاریخ کا اعلان ہو گیا۔ اس کے لیے نزدیکی شہر جا کر ٹیسٹ دینا تھا۔ جہاں ہم کو ٹیسٹ کے لیے جانا تھا وہ ہمارے گاؤں سے تقریباً 30 کلومیٹر دور تھا۔ سارے طلباء و طالبات اس امتحان کی تیاریوں میں لگ گئے۔ کلاس ٹیچر نے پروگرام کا انچارج راجویر کو مقرر کر دیا۔ اس نے حساب لگایا اور جانے کا خرچہ ہر لڑکے اور لڑکی پر 250 روپے رکھا۔ سبھی نے جانے کی تیاری کر لی۔ پھر پتا جی نے راجویر کو بلوایا اور میرا خیال رکھنے کو کہا تو میں اور زیادہ خوش ہو گئی۔ دل سے چاہتی تھی کہ وہ کسی طرح مجھ سے بات کرے۔ پتا جی کے بلانے کے بعد اس نے مجھ سے بات کی۔ راجویر اور میں نے قریبی پڑوسی ہونے کے ناطے ایک ساتھ پیکنگ کی۔ آخر کار ہم شہر پہنچ گئے۔ یہاں مجھ کو راجویر کے قریب آنے کا زیادہ موقع ملا، کیونکہ میرا اور اس کا سامان ساتھ تھا۔ اس کے کپڑے میرے بریف کیس میں تھے اور میرا کچھ سامان اس کے بیگ میں تھا۔ تبھی روزانہ میں اس کو اپنی پسند کا جوڑا نکال کر دیتی، اس کا خیال رکھتی، اتنی خدمت کرتی کہ کسی نے اتنی خدمت نہ کی ہوگی۔ اس طرز عمل نے اس کا دل مو لیا۔ شہر میں ہم نے 5 دن گزارے۔ یہ دن یوں منٹوں میں گزر گئے کہ پتہ ہی نہ چلا۔ میرے لیے تو یہ 5 دن 5 منٹ کے برابر تھے، مگر یہ اتنے قیمتی دن تھے کہ ان 5 دنوں میں نے اپنی منزل کو پا لیا تھا۔ اب میں اپنے آپ کو بہت خوش نصیب سمجھنے لگی تھی۔ وہ راجویر تھا، مجھے لگتا تھا کہ اس کا پیار پا کر میں راجکماری ہو گئی ہوں۔ میں نے اس کو اپنے دل کا مالک مان لیا۔ ٹیسٹ ختم ہو گئے تو ہم اپنے گاؤں واپس آ گئے۔ اب ہم روزانہ کلاس میں ملتے، مگر دوسروں سے خوف کی وجہ سے کم بات کرتے تھے۔ سالانہ امتحان کی تاریخ آ گئی۔ تب لگا کہ یہ وہ تاریخ ہے جو سندیسہ لائی ہے۔ اس بات کا ہم زندگی بھر کے لیے بچھڑ جائیں گے۔ سالانہ امتحان کی تیاری میں بھی اس نے میری مدد کی، مگر باتیں کرنے کا زیادہ موقع نہیں ملتا تھا، کیونکہ ماں جی یا بہن جی سامنے بیٹھ جاتی تھیں۔ امتحانوں کے بعد الوداعی پارٹی ہوئی، وہ ہمارے بچھڑنے کی آخری تاریخ تھی۔ اس دن گروپ فوٹو بھی ہوا۔ یوں یہ زندگی کے بچھڑنے کا یادگار دن ہو گیا۔ اپنی الوداعی تقریر میں اس نے کہا تھا کہ آج ہماری زندگی کے ایک باب کا خاتمہ ہو رہا ہے۔ ہمیں نہیں معلوم کہ اگلے موڑ پر اب ہم آپس میں مل سکیں گے یا نہیں۔ اس دن میری آنکھوں میں آنسو تھے اور اس کی آنکھیں بھی پرنم تھیں۔ یوں ہم ہاتھ ہلاتے اس اسکول کے گراؤنڈ سے نکلتے ہوئے ایک دوسرے سے جدا ہو گئے۔ راجویر لڑکوں کے اسکول میں چلا گیا اور میں نے گرلز اسکول میں داخلہ حاصل کر لیا۔
اب ہمارے ملنے کا کوئی موقع نہیں رہا تھا۔ اسکول کا ٹائم صبح 8 بجے تھا، جبکہ اس کے اسکول کا ٹائم 9 بجے تھا۔ ایک روز سویرے جب میں اسکول جا رہی تھی، اسے راستے میں دیکھا۔ تبھی میں نے اسکول جانے کا ٹائم صبح 7 بجے مقرر کر لیا، کیونکہ یہی وقت اس کے جانے کا تھا۔ اس طرح ہماری ملاقاتوں کا سلسلہ شروع ہوا۔ ہم راستے میں چھپ چھپ کر ملنے لگے۔ کسی بڑے تہوار پر تو باقاعدہ ملاقات ہو جاتی تھی۔ میں نے 8ویں کا امتحان پاس کر لیا اور اب میں 9ویں میں تھی، جبکہ راجویر ایک کلاس آگے پروموٹ ہو گیا تھا کہ وہ ہمارے ضلع میں اول آیا تھا۔ میرے 2 بھائی تھے، بڑے کا نام کمار اور چھوٹے کا نام اجیت تھا۔ میں اجیت کے ذریعے راجویر سے نوٹس منگوا لیتی تھی۔ اس کے بعد میں نے نوٹس کی کاپی پر خط لکھنے شروع کیے اور کسی کو پتہ نہیں چلا۔ یوں ہم محبت کی منزلوں تک پہنچے۔ نوبت یہاں تک آ گئی کہ ایک دوسرے کے بغیر جینا مشکل ہوا۔ جب اس نے 10ویں کا امتحان دیا تو الوداعی پارٹی میں گیا۔ وہاں 2 طلبہ تنظیموں میں جھگڑا ہو گیا۔ کچھ لڑکے زخمی ہوئے اور کچھ جیل چلے گئے۔ راجویر بھی جیل چلا گیا۔ اس کے جیل جانے کے بعد میرا برا حال ہوا کہ بیان نہیں کر سکتی۔ مجھ کو بخار ہو گیا۔ والدین پریشان تھے اور میں نیم پاگل سی ہو گئی تھی۔ جب بھی ہوش آتا تو میں اس کے لیے دعا مانگتی۔ پھر زندگی میں کچھ رب سے مانگا تو وہ اس کی رہائی تھی۔ آخر رب نے وہ دن بھی دکھایا جب وہ جیل سے چھوٹ کر آیا۔ اس کی چاہت میں اتنی بے خودی آ گئی کہ یہ بھی نہ پتہ چلا کہ میں اتنی بڑی ہو گئی ہوں۔ بغیر چادر لیے میں اس کے گھر چلی گئی۔ فکر اور پریشانی نے مجھ کو بہت دبلا کر دیا تھا۔ جب میں اس سے ملی تو وہاں بھی وہی صورتحال تھی۔ اس نے بتایا کہ تم مجھ کو جیل میں اتنی یاد آئی ہو کہ کبھی اتنا سوچا بھی نہ تھا۔ ادھر ماں، بابا، بھائی سب پریشان کہ میں کہاں گئی ہوں۔ ایسے بغیر پوچھے کبھی میں کہیں جاتی نہ تھی۔ جب واپس لوٹی سخت ڈانٹ پڑی۔ ابا اس قدر برہم تھے کہ کیا بتاؤں، مگر مجھ کو ان کی ڈانٹ سے کچھ قلق نہ ہوا، کیونکہ 3.5 ماہ کی اذیت بھری جدائی کے بعد راجویر سے ملاقات ہوئی تھی۔ وہ رہا ہو گیا تھا۔ میں بے حد خوش تھی۔ اللہ نے میری سن لی تھی۔ پریشانی ختم ہوئی تو بیماری بھی جاتی رہی۔ داخلے شروع تھے، لہٰذا ہم دونوں نے فارم بھرے۔ یہاں کالج ایک ہی تھا۔ ایک بار پھر ایک ہی ادارے میں پڑھنے کی وجہ سے ہم مل سکتے تھے۔ اس کا تو جیل جانے کی وجہ سے سال ضائع ہوا تھا اور اب ہم پھر برابر کلاس میں آ گئے تھے۔ وقت گزرنے لگا۔ ہم نے انٹر کا امتحان بھی دے دیا۔ انٹر کے بعد ہم نے دادو جانے کا پروگرام بنایا، کیونکہ ایک دوسرے کے بغیر سانس لینا دوبھر ہو رہا تھا۔ دادو میں اس کی بہن کا گھر تھا، جبکہ میرے ماموں وہاں رہتے تھے۔ اس کے بہنوئی صبح سے دکان پر چلے جاتے تھے۔ گھر میں صرف اس کی بہن اور ان کی چھوٹی سی بچی ہوتی تھی۔ میں اس بچی کو بہت زیادہ پیار کرتی تھی۔ بہن تو کام میں مصروف ہوتی، میں اور راجویر بیٹھ کر خوب باتیں کرتے۔ ہم اکیلے ہوتے، مگر کبھی اس نے تنہائی کا فائدہ نہ اٹھایا، کبھی مجھ کو چھوا تک نہیں۔ ہم فاصلے سے بیٹھ کر باتیں کرتے تھے۔ ابھی مجھے دادو آئے 1 ماہ ہوا تھا کہ ایک منحوس خبر آئی کہ میرے والد کا انتقال ہو گیا ہے۔ ماموں اور ممانی کے ساتھ سیدھی گھر آئی۔ وہ بھی واپس پہنچ گیا۔ اب ہمارے ملنے یا خط لکھنے کا کوئی چانس نہ تھا۔ بڑے بھائی ابا جی کے دیہانت کے بعد گھر کے سربراہ بن گئے تھے۔ وہ تو والد سے بھی سخت تھے۔ اماں سے کہا کہ اب اس کا جلد سے جلد رشتہ ڈھونڈ لو، کیونکہ مزید کالج میں نہیں پڑھانا ہے۔ والدہ نے رشتے کے لیے ملنے والیوں سے کہا تو رشتے بھی آنے لگے۔ ایک لڑکا بھائی کو پسند آ گیا، اپنے طور پر ہاں کر دی، مجھ سے پوچھا تک نہیں۔ میرا یہ عالم کہ بڑے بھائی کے آگے کچھ بولنے کی ہمت نہ تھی۔ میں بے ہوش ہو گئی۔ اس کے بعد اتنی بیمار پڑی کہ موت کی دہلیز تک پہنچ گئی۔ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں، کیونکہ میں لڑکی تھی، کچھ کر نہیں سکتی تھی۔ کبھی سوچتی تھی کہ بھاگ کر راجویر سے شادی کر لوں، مگر ایسا قدم اٹھانے کی بھی سکت خود میں نہ پاتی تھی۔ بلکہ راجویر بھی شاید ایسا کرنے سے منع کرتا کہ عزت دار خاندان کا چشم و چراغ تھا۔ میں نے چاہا وہ کم از کم اپنی محبت کے معاملے میں اپنی ماں کو ہی آگاہ کر دے، لیکن وہ ماں کو بھی نہ بتا سکا، نہ ہی ہماری شادی کے متعلق اپنی ماں جی سے بات کی۔ میں تو پھر بھی لڑکی تھی اور میرے لیے بھی یہ ممکن نہیں تھا کہ زبان کھولتی۔ وقت ٹھہرتا ہے اور نہ کسی کا انتظار کرتا ہے۔ میری شادی کی تاریخ بھائی نے طے کر دی اور میں کسی بھی طرح راج تک یہ بات نہ پہنچا سکی کہ میں پرائے ہونے جا رہی ہوں۔ وہ دن بھی آ گیا جب میرے بابل کے دروازے پر شہنائی بجی اور سسرال والے مجھے بہانے آ پہنچے۔ یہ میری ڈولی نہ تھی، یہ میری ارتھی تھی جو وہ آ رہے تھے۔ بے تحاشا رو رہی تھی، بار بار بے ہوش ہو رہی تھی۔ خدا جانے کس نے اس کو خبر کر دی
کہ وہ میری ڈولی کا کہار بن کر آ گیا۔ میں نے پردے کی اوٹ سے دیکھا، راجویر کی داڑھی بڑی ہوئی تھی اور وہ دیوانہ لگ رہا تھا۔ جس کو اسکول میں ساری لڑکیاں چاہتی تھیں، آج وہ میری چاہت میں پاگل سا لگتا تھا۔ وہ مخبوط الحواس سا بارات کے آگے آگے چل رہا تھا، جیسے مجھ کو عزت سے رخصت کرنا اس کی ذمہ داری ہو۔ اچانک میرے بڑے بھائی کی اس پر نظر پڑی تو وہ پریشان ہو گئے، کیونکہ راجویر کا لباس بھی اچھا نہ تھا، کسی طرح باراتی نہیں لگ رہا تھا۔ کچھ سوچ کر کمار بھائی خاموش رہ گئے اور اس کو آخر تک برداشت کیا، تاہم ان کی نظر اسی پر ٹکی رہی کہ کہیں کوئی غیر معمولی واقعہ رونما نہ ہو جائے۔ خدا کی مرضی سے رخصتی کا معاملہ بخیر و عافیت انجام تک پہنچا اور میں اپنے شوہر کے گھر آ گئی۔ وہ وقت میرے لیے قیامت کا تھا۔ وہ ساتھی ہمیشہ کے لیے بچھڑ گیا تھا، نظروں سے اوجھل ہو گیا، جو ہمیشہ دل میں رہتا تھا، جو آج بھی دل میں رہتا ہے۔ مگر اس دن کے بعد پھر راجویر کا پتہ نہیں کہ وہ کہاں گیا۔ اب جب بھی میکے جانا ہوتا دعا کرتی کوئی راجویر کا ذکر لبوں پر لائے، کوئی اس کا تذکرہ چھیڑے تو کہوں کہ بتاؤ تو صحیح وہ کیسا ہے، کہاں ہے، خوش ہے کہ اداس ہے۔ وہ ایک لائق طالب علم تھا، اس نے خاندان اور وطن کا نام روشن کرنا تھا، کچھ بننا تھا، کچھ کر کے دکھانا تھا۔ سارے اساتذہ فخریہ کہتے تھے، دیکھ لینا یہ ہونہار لڑکا ہم سب کا نام روشن کرے گا۔ ایک دن پڑوس سے ماسی جینی آئی، امی سے دعا سلام کی۔ میں وہاں بیٹھی تھی، وہ باتوں باتوں میں پڑوسن کے دکھ کا تذکرہ لے بیٹھی۔ بولی، ہائے بیچاری، چندر جی کے خاندان کو جانے کس کی نظر لگ گئی۔ مہینوں گزر گئے، ابھی تک ان کے بیٹے راجویر کا سراغ نہیں ملا۔ آخری بار رانی کی شادی میں دیکھا گیا تھا، اس کے بعد گھر نہیں آیا، جانے کہاں چلا گیا۔ ماسی جینی کی باتوں پر میرے کان کھڑے ہو گئے، چپ نہ رہ سکی، پوچھ ہی لیا، ماسی وہ کہاں گیا، کیوں نہیں لوٹا؟ ارے بیٹی یہی تو کوئی نہیں جانتا، اس کے بابا ڈھونڈ ڈھونڈ کر تھک گئے ہیں، ہر جگہ تلاش کیا، ہر رشتہ دار کے گھر معلوم کیا، دوستوں سے پوچھا، کوئی کچھ نہیں بتاتا۔ لگتا ہے اس نے دریا میں کود کر جان دے دی ہے اور اس کے مردہ تن کو مچھلیاں کھا گئی ہیں۔ ماسی کے الفاظ میرے دل پر گھونسے کی طرح لگے، کیونکہ راجویر اکثر کہا کرتا تھا، رانی اگر تم کسی اور کی ہو گئی تو دیکھ لینا، میں اندھے کنویں میں کود کر جان دے دوں گا یا پھر دریا میں چھلانگ لگا دوں گا، کیونکہ مجھے تیرنا تو آتا نہیں، اس لیے اچھا ہے کہ مجھ کو مچھلیاں کھا جائیں۔ کیا ایسا ہی ہوا ہوگا؟ کاش میں جان سکتی، کسی کو بتا سکتی کہ ویرانے میں جو ایک اندھا کنواں ہے قبرستان کے پرلی طرف، وہاں جا کر تو دیکھو، کسی کو اندر اتارو، شاید تم کو اس سچے پریمی کا جسد خاکی پنجر کی صورت میں پڑا مل جائے۔ اگر وہاں نہیں ملا تو یقین کرو کہ وہ دریا میں ہی ہوگا، مگر وہاں تو اب تلاش کرنا بیکار تھا۔ دل نے اندر سے سسکیاں لیں مگر ضبط کیا، آنسو نہ گرا سکی کہ یہ آنسو میری رسوائی کی گواہی بن جائیں گے، اور میرے شوہر کو اگر شک بھی ہو جاتا تو میرا جیون تہس نہس اور ان کی خوشیوں کا کریا کرم ہو جانا لازمی تھا۔ آج اس واقعے کو 40 برس بیت چکے ہیں، میری جوانی بڑھاپے میں تبدیل ہو چکی ہے، میرے شوہر سورگواش ہو گئے ہیں، میرے بچے جوان ہو گئے ہیں۔ کبھی کبھی وہ مجھ کو کوئی کہانی سنانے کو کہتے ہیں، ان کی فرمائش پر جی کرتا ہے اپنی ہی کہانی سنا دوں، کسی کو سنا کر دل کا بوجھ تو ہلکا کر لوں، مگر نہیں سنا سکتی، مجھ میں ہمت نہیں ہوتی، اور بچوں میں اتنی سوجھ بوجھ نہیں ہے کہ وہ اس کہانی کی گہرائی اور تقدس کو سمجھ سکیں۔ وہ تو 2 پریمیوں کو پاگل اور 2 چاہنے والوں کو دوشی ہی سمجھیں گے، تب ان سے حال زار کہنے کا کیا حاصل۔ امید ہے دوستو سٹوری اچھی لگی ہوگی، چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا مت بھولیں تاکہ ہر نئے آنے والی سٹوری کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں اگلی سٹوری کے ساتھ۔